بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ۔ آج کی کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کا سبق ہمارا سورۃ الکہف کی آیت نمبر 13 سے لے کر آیت نمبر 17 تک ہوگا۔ یہ سورۃ الکہف کا دوسرا رکوع ہے انشاءاللہ، اور اس میں ہم سیکھیں گے سورۃ الکہف کے مشکل الفاظ کو آسانی کے ساتھ پڑھنا۔ جیسے کہ آپ نے پہلے رکوع میں بھی دیکھا ہوگا کہ ہم نے خاص طور پر ان الفاظ کی طرف توجہ دلائی تھی جو تھوڑے سے دیکھنے میں یا ادائیگی میں آپ کو ڈیفیکلٹ لگ رہے ہوتے ہیں، مشکل لگ رہے ہوتے ہیں، ان کو آسانی کے ساتھ کیسے پڑھا جائے۔ آج کی کلاس میں بھی یہی مقصد ہے کہ آپ کو ان الفاظ کی اچھے سے ادائیگی سکھائی جائے جو آپ کو پڑھنے میں دشواری پیش آ رہی ہے۔ آئیے آج کا سبق آیت نمبر 13 سے شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 13 میں آپ دیکھیں تو سب سے پہلے جو ورڈ آپ کو تھوڑا سا ڈیفیکلٹ لگے گا وہ کیا ہے؟ نقص۔ اس میں دیکھیے تو قاف اور صاد دونوں موٹے حروف ہیں کہ جو ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں، ان کو باریک نہیں پڑھا جاتا۔ نحن نقص، نقص، قاف اور صاد خوب موٹے کر کے پڑھیے۔ علیک نبأہم بالحق۔ اب میم ساکن کے بعد با کا حرف آ گیا ہے تو آپ یاد رکھیں کہ یہاں پر آپ نے غنہ کیے بغیر نہیں پڑھنا۔ نبأہم بالحق۔ آگے چلیے تو انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ وقف کریں گے تو آپ نے دال کی 2 زبر کو دال کی 1 زبر اور الف میں بدل دیا، ہدا، اس طریقے سے وقف ہو جائے گا۔ اگلی آیت نمبر 14 کی جانب چلتے ہیں تو اس میں دیکھتے ہیں کوئی خاص مشکل یا ڈیفیکلٹ ورڈ ہو تو وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ۔ اس میں دیکھیں تو آپ کو حمزہ جو ہے وہ الف جو ہے اس کو آپ کیسے پڑھیں گے، آپ کو یہاں پر دشواری پیش ہوگی۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس الف کو آپ نے نہ وقفاً پڑھنا ہے اور نہ ہی وصلاً، یعنی آپ نے اس کو سٹاپ کرتے ہوئے بھی نہیں پڑھنا۔ اگر آپ یہاں پہ رکنا چاہ رہے ہیں تب بھی آپ نے نہیں پڑھنا، اور اگر ملا کر پڑھنا چاہ رہے ہیں یعنی ندعو من، تب بھی آپ نے اس الف کو نہیں پڑھنا، یعنی آپ نے اس کو الف مدہ نہیں بنانا، یہ جسٹ واو فتحہ و، واو زبر و، ٹھیک ہے؟ آپ نے اس کو زیادہ لمبا نہیں کرنا۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا۔ یہاں پر دیکھیں تو آپ نے ہا کی 2 زبر کو ڈائریکٹ لام کے ساتھ ملانا ہے، اور کیسے پڑھنا ہے؟ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا۔ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا، مد کو اچھے سے کھینچیے، لمبا کیجئے، إِذًا شَطَطًا۔ اب اس کو بہت سے لوگ پڑھ دیتے ہیں شطاطا، ایسا نہیں پڑھنا۔ فرسٹ والی جو طا ہے وہ فتحہ کے ساتھ زبر کے ساتھ آ رہی ہے، اور سیکنڈ والی جو ہے وہ الف مدہ کے ساتھ آپ نے پڑھنی ہے، مد ود الف ہے۔ آپ نے اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ اذا شططا۔ امید کرتے ہیں کہ آیت بھی آپ کو اچھے سے واضح ہو گئی ہوگی۔ آیت نمبر 15 میں دیکھیے تو سب سے جو پہلا ورڈ ہے وہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے مدات کے حوالے سے، آپ نے ان کو کیسے پڑھنا ہے آئیے دیکھتے ہیں۔ هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة
واضح ہو گیا؟ آپ نے کیسے پڑھا؟ پہلے آپ نے ہا کی مد کو کھینچا، آپ نے اس کو کتنا کھینچنا ہے آپ مقدار کو دیکھ لیجئے، اور پھر لا کے اوپر جو مد ہے اس کو آپ نے اچھے سے خوب لمبا کر کے پڑھنا ہے، اور پھر قوم اتخذوا، اس میں دیکھیں تو قاف کے مخرج پہ خاص توجہ دیجئے، قاف کو موٹا کر کے پڑھیے۔ اس کے علاوہ آپ نے خا کے مخرج اور دال کے مخرج پر خاص فوکس رکھنا ہے۔ خا ہمیشہ موٹا پڑھے جانے والا حرف ہے، جبکہ دال باریکی یعنی نرمی کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلہہ وقف ہو رہا ہے، تو آپ نے جو آخری والی گول تا ہے اس کو گول ہا میں بدلنا ہے۔ من دونه آلہہ وقف ہو گیا۔ آگے چلیے تو علیہم، میم ساکن کے بعد با ہے، غنہ کیے بغیر مت پڑھیے، نون کی تنوین، بسلطان، نون کی دو زیر کی تنوین کے بعد پھر سے با کا حرف ہے، تو دونوں صورتوں میں میم ساکن اور نون ساکن کے قواعد کو ذہن میں لائیے، اور یہاں پر آپ نے غنہ کیے بغیر نہیں پڑھنا۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ لولا، یہاں پر لوگ اکثر پڑھ دیتے ہیں لولا، لو نہیں پڑھنا آپ نے، لولا یأتون علیہم بسلطان بین فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا۔ اگلے حصے میں کچھ خاص ڈیفیکلٹی نہیں ہے، آپ نے بس اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ظا موٹی پڑھی جائے، را کے اوپر کھڑی زبر ہے تو آپ نے اس را کو پر پڑھنا ہے، اور علی اللہ، اللہ کے حرف سے پہلے لام کے اوپر جو کہ زبر ہے تو آپ نے اللہ کے حرف کو بھی پر پڑھنا ہے، باریک نہیں پڑھنا۔ آگے چلیے تو جو لیٹر ہے وہ ہے وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اس ورڈ پہ خاص توجہ دیں، دا کو آپ نے عین کے ساتھ ملانا ہے، بہت سے لوگ ملانا بھول جاتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، عین کا بالکل مخرج غائب ہو جاتا ہے، عین کو آپ نے بہت اچھے سے کلیئر کرتے ہوئے پڑھنا ہے، دال عین زیر دیع، وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ۔ اب یہاں پہ دیکھیں تو اللہ کے حرف سے پہلے لام کے اوپر جو کہ زبر ہے، آپ نے اللہ کے حرف کو پر پڑھنا ہے، اور یہ جو ورڈ ہے فَأْوُوا بہت آسان ہے۔ سب سے پہلے یاد رکھیے کہ حمزہ کے اوپر جزم کی علامت ہے، آپ نے حمزہ کو جھٹکا دیتے ہوئے پڑھنا ہے، جھٹکے کے بغیر نہیں پڑھنا، اچھے سے واضح کیجئے، فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، رَبُّكُمْ، میم ساکن کے بعد میم، اچھے سے غنہ کیجئے، رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ۔ آگے چلیے تو یہ جو ورڈ ہے یہ کیا ہے؟ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ، اب یہاں پہ بھی حمزہ ساکن کے ساتھ جزم کے ساتھ آ رہا ہے، آپ نے اس حمزہ کو بھی جھٹکا دیے بغیر نہیں پڑھنا، وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، میم مشدد کے غنّے اچھے سے ادا کیجئے، اور امید کرتے ہیں کہ آیت نمبر 16 بھی آپ کو اچھے سے واضح ہو گئی ہوگی، ایک بار اس کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا۔ اگلی جو آیت ہے آیت نمبر 17، لینتھی آیت ہے تھوڑی سی، اس میں جو خاص مشکل ورڈز ہیں ان کی جانب چلتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ کو طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ، اس ورڈ کو دیکھیے، سب سے پہلے جو اس میں ورڈ لیٹر آ رہا ہے وہ ہے طا، طا کو خوب موٹا کر کے پڑھیے، باریک نہیں پڑھنا اس کو، تَزَاوَرُ، اس میں آپ نے خاص توجہ دینی ہے کہ پچھلی تا کو آپ نے اگلی تا کے ساتھ ملانا ہے، کیسے؟ مضبوطی کے ساتھ، طَلَعَتْ تَزَاوَرُ،
اس چکر میں آپ کی آواز تھوڑی دیر کے لیے ایسے لگے گا جیسے بند ہو گئی ہے، لیکن آپ نے اس کو اچھے سے مضبوطی کے ساتھ ملانا ہے۔ طلعت تزاوروا، واضح ہو گیا؟ زاوروا، اب اس میں زا کے مخرج پہ بزنگ ساؤنڈ آنا چاہیے، سختی آنی چاہیے، جبکہ واو اور را ان کو بہت ہی کم مقدار میں پڑھیے، را کو پر کر کے پڑھیے، اس کے اوپر کوئی حرکت آ گئی ہے اس وجہ سے۔ عن کہفہم، اخفا کیجئے، ہا کو اچھے سے اس کے مخرج سے نکالیے۔ ذات الیمین وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ، غربت، اگین آپ نے جب با کو تا کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ ملایا تو چونکہ پچھلی تا بھی ساکن کے ساتھ ہے تو مضبوطی کے ساتھ ملانے کے لیے آپ کی آواز ایک سیکنڈ کے لیے بند ہوتی محسوس ہوگی آپ کو۔ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ، واضح ہو گیا؟ قاف کے اوپر قلقلہ کیجئے، قاف کو تھوڑا سا ہلائیے۔ آگے جو ڈیفیکلٹ ورڈ ہے وہ ہے فی فجوۃ من، فج، جیم کے اوپر قلقلہ کیجئے، جیم کی آواز کو تھوڑا سا ہلا کر پڑھیں گے۔ فی فجوۃ من، وقف کی صورت میں آپ نے ہا کو ساکن کر دینا ہے۔ آگے چلیے تو من یہد اللہ فہو المہتد، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نون کے بعد، نون ساکن کے بعد یا کا حرف آ رہا ہے، یا کا حرف آ گیا تو ادغام مع الغنہ، من یہد اللہ، اللہ کے حرف سے پہلے دال کے نیچے چونکہ زیر ہے آپ نے اللہ کے حرف کو باریک پڑھنا ہے، پر نہیں پڑھنا یہاں۔ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، تو یہاں پر آپ کو پتہ چلا کہ دال حرکت کے ساتھ آ رہی ہے تو آپ نے اس پہ وقف کیسے کرنا ہے، اس کو ساکن کر دینا ہے، اور دال چونکہ حروف قلقلہ میں سے ہے اور وہ ساکن کے ساتھ پڑھی جا رہی ہے تو آپ نے یہاں پر قلقلہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے، دال کی آواز کو تھوڑا سا ہلائیے۔ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، بہت سے لوگ یہاں پہ پڑھتے ہیں محتد، موہ نہیں پڑھنا آپ نے، میم ہا پیش، محتد، ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے پڑھیں گے۔ آگے وَمَن يُضْلِلْ فَلَن، یہاں پر نون ساکن کے بعد یا کا حرف آ گیا، ادغام مع الغنہ کیجئے۔ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اس طریقے سے آیت مکمل ہوگی۔ آیت نمبر 17 کو بھی ایک بار تلاوت کر لیتے ہیں۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا۔ اس طریقے سے ہمارا سورۃ الکہف کا دوسرا رکوع بھی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ اس سبق سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے، وہ میجر مسٹیکس جو آپ کی سورۃ کہف میں ہوتی ہیں آپ کو درست کرنے کا موقع ملے گا۔ آگے آنے والی کلاس تک دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔